بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرض جناب آدم کے دونوں بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ اب ان کے والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ جناب آدم نے بارگاہ ہدایت میں اس امر ازدواج کے بارے میں عرض کیا۔ خداوند عالم نے انسان کی صورت میں ایک جنیہ کو قابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام بروایت سلبی عمالہ تھا اور بروایت جہانہ تھا۔ حضرت آدم نے قابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی اور وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے تھے کہ خداوند عالم نے ایک حور ان کو انسان کی صورت میں حابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام نزالہ تھا۔ حضرت آدم نے حابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ قابیل نے اپنی بیوی کے جانیہ ہونے اور حابیل کی بیوی کے حور ہونے کو محسوس تو کیا لیکن اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسی دوران میں حضرت آدم نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا۔ قابیل کو جو ہی یہ ارادہ معلوم ہوا بھڑک اٹھا اور آتش زیر پا ہو کر باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک تو یہ بے انصافی کی کہ مجھے جانیہ عورت دی اور حابیل کو حور دیا، اور اب یہ بڑا ظلم مجھ پر کیا کہ میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا ہے اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اسے کسی حال میں تسلیم نہ کروں گا۔ پھر بولا، اچھا یہ بتائیے، یہ کچھ آپ اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ آدم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس چیز کو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میرا اس امر میں کیا دخل ہے؟ حضرت آدم کی طرف وحی کی میراث نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حابیل کو جانشین بنا دیا۔ جب قابیل کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، آپ نے حابیل کو جو مجھ سے چھوٹا خلیفہ کیوں بنا دیا؟ حضرت آدم نے فرمایا، اے فرزند، میں اس امر خلافت پر مجبور ہوں۔ یہ امر خلافت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے حابیل کو میرا خلیفہ بنا دیا ہے، میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے، اس سے زیادہ اس امر میں میرا کیا دخل ہے؟ قابیل نے کہا کہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں تو ایک نہ مانوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ خود میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ خود کم ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اگر تم کو غلط فہمی ہے اور تم میرے کہنے پر یقین نہیں کرتے تو پھر دونوں بھائی خدا کی راہ میں بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی فضل قرار دیا جائے گا۔ قابیل نے قربانی پیش کرنے کی مان لی اور ایک دن دونوں نے ایک پہاڑ پر اپنی قربانی رکھ دی۔ قابیل نے زراعت کرتا تھا، اس نے راوی قسم کی گندم لا کر پہاڑ پر رکھا۔ حابیل دمبے وغیرہ پالے ہوئے تھے، انہوں نے بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑ پر رکھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے چلا کر خاکسار کر دیتا تھا، اور جس کو قبل کرنا منظور نہ ہوتا تھا وہ جوں کے تیوں پڑی رہ جاتی تھی۔ غرض کی قربانی پہاڑ پر رکھی گئی اور شعلہ آیا اور اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ تبارہ میں ہے کہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ عہد بنی اسرائیل تک باقی رہا۔ عرش الہی کی یہی وجہ ہے کہ دمبا بعد میں فدیہ اسماعیل بن کر آیا ہے۔ اس واقعے سے حضرت آدم مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو اب پورا اطمینان ہو گیا ہوگا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ عرش صلبی میں ہے کہ حضرت آدم جب حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا کہ تو اس نے اپنے مقصد کے تحت قرار کر لیا، اسی کی طرف آیا۔ غرض کہ ان کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی نذر قبول ہو گئی اور تمہاری نذر قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہارے اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفاخر کرے گی اور کہے گی
کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی نذر قبول ہوئی تھی اور جو آدم کے خلیفے تھے، اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو والا تم کو وہ اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کی اولاد اور کوئی اولاد تو ہے نہیں۔ قابیل نے کہا کہ یہ تو رائے آپ کی درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک طائر کو پکڑا اور پکڑ کر اسی پتھر پر لٹکا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل ڈالا۔ قتل کر کے ترکیب سوکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ میں نے تمہاری کیا خطا کی ہے جس کے عوض میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں آدم نے جانشین بنا دیا اور تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کروں تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفخر کرے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس اجر عظیم سے باز نہ آئے گا، جرم عظیم سے باز نہ آئے گا، تو کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مجھ سے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں بتائے دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل مارے پھرتے رہے، اور قابیل ان کے تعاقب میں رہا، یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے اس مقام پر جس جگہ جامع مسجد بنی ہے حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس غریب کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ کر دم دے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس دن حابیل قتل ہوئے وہ آخری چہار شنبہ تھا۔ جناب حابیل کے قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تغیرات پیدا ہو گئے، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگا، سیاہ آندھیاں چلیں، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں نزالہ زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔